الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى في مقام آخر: إنك ميت وإنهم ميتون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان قبول فرمائے اور تاخراتوں کے ہمارے انتظام اور اہتمام کو قبول فرمائے، آپ کے آنے کو بھی قبول فرمائے، میرے کہنے کو بھی قبول فرمائے، اور جو باتیں سنتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم سب ممنون ہیں، مشکور ہیں کہ اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے کہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرمایا اور پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور 20 روزے الحمدللہ بڑے اطمینان کے ساتھ گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ روزے بھی بڑے اطمینان کے ساتھ گزریں گے اور تراویحیں بھی پڑھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مزید جوش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو لیلۃ القدر کے لیے اور اس کے تلاش کے لیے طاقتیں بھی عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس جد و جہد کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو لیلۃ القدر کی دولت سے مالا مال فرمائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تاخراتوں میں جو رات لیلۃ القدر کی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ 5 رات جاگنے کے صدقے میں وہ رات عطا ہی کر دے گا۔ ہم اسی کی تلاش میں یہاں پر بیٹھے ہیں، کچھ دین کی بات سننے کے لیے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہوگی، اللہ تعالیٰ کو منائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ رہا مسئلہ، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جلدی آنے ہوتا نہیں کیا؟ یہ سوال سن کر مجھے میری جورو یاد آئی۔ یقیناً مجھے جلدی تو آنا ہے، لیکن آ کر کیا کرنا ہے؟ جلدی آؤں اور جلدی آپ کے سامنے بیان کر کے، تقریر کر کے
اور دعا کر کے جلدی چھوڑوں گا تو آپ جلدی جلدی سحری کریں گے اور جا کر پوری رات کے جاگنے کے بہانے پر سو جائیں گے تو فجر بھی چلی جائے گی. تو جاگنے کا سلسلہ ہے، اس سلسلے کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی فجر تک ہمارا کام چلتا رہے گا. فجر کی نماز کے بعد آپ ضرور آرام کریں انشاءاللہ تعالی، سوائے موت کے کوئی آپ کو اٹھانے والا نہیں ہوگا. نہیں حضرت یجمان اٹھاتا، اسکول والے اٹھاتے، رمضان میں تو کچھ رخصت ہونا چاہیے. اپنے نوکروں پر بھی کچھ رحم اور کرم کا معاملہ کرنا چاہیے. جو یجمان اپنے نوکروں پر رحم نہیں کرتا اس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے. جو اپنے ماتحتوں پر رحم نہیں کر سکتے تو پھر ان کا نام انسانوں کی فہرست سے نکال کر پھینک دینا چاہیے. میرے نبی کی خدمت میں حضرت انس 10 سال خدمت کرتے رہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مارنا تو دور کی بات اور مجھے ڈانٹنا تو دور کی بات کہ کبھی غصے سے بات تک نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب تک ہماری زندگی میں نہیں آئے گی، آج اس دنیا کے اندر ہم سر اٹھا کر نہیں چل سکتے. اگر دنیا میں سر اٹھا کر چلنا ہے تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. اور جب یہ امت نبی کی سنتوں کو تھامے گی، آج بھی اللہ تعالیٰ اس امت سے ابو بکر والا کام لیں گے، عمر والا کام لیں گے، عثمان والا کام لیں گے، علی والا کام لیں گے. یاد رکھو، جس کی زندگی میں نبی کی سنت نہیں، جس کی زندگی میں دین نہیں، جس کی زندگی میں اسلام نہیں اور جس کی زندگی میں عمل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، ان سے کبھی کام نہیں لیں گے. اللہ تعالیٰ اتنی قدرت کے مالک ہے، اگر وہ کام لینے پر آ جائے تو غیر مسلم کو مسلمان بنا کر اس سے کام لیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ محمد علی قلعے جانتے کیا آپ لوگ؟ کیا بھی نہیں جانتے؟ محمد علی قلعے معلوم کیا آپ کو؟ نہیں معلوم. کیا عابد نہیں معلوم آپ کو؟ منجر ستی معلوم. ایک باکسر، ماں پیٹ غیر مسلم، خون غیر مسلم کا، دودھ غیر مسلم کا، لیکن ایک کامیابی حاصل کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا اور اندرونی دعوت و تبلیغ کا ایسا زبردست کام لیا. اللہ تعالیٰ لینے پر آتے ہیں تو کیسے لیتے ہیں؟ دیکھیے کہ جس کا خون غیر کا تھا، جس کا دودھ غیر کا تھا، جس کی پیدائش غیر کے ماحول میں ہوئی ہے. 2 باتیں میں نے سنا اس کے متعلق. امریکہ جیسے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ کام لیا کہ اس نے 20,000 غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا. اور ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت یہ 20,000 میڈیا کم بتاتی ہے، کیونکہ میڈیا کبھی بھی سچی نہیں بتاتی. میڈیا والے کون سی بھی رہے تو غصہ کرو نہ کرو، سمجھ ورنہ منجے پیٹ کر ڈالے تو سمجھ میں. میڈیا کی باتوں پہ بھروسہ نہیں کرنا. یہ رتی کو ہفتی بنانا بڑا اچھا جانتے ہیں. خالی پسل کو گرے تو 4 گرے بولتے، سمجھ میں. وہ کام کو بھی بڑا کر ڈالے تو کیا بھی نہیں ہوا بول کر بھی بتاتے. میڈیا کی باتوں پہ نہیں جانا. حضرت وہ 50,000 سے زیادہ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا. اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے میرے دوستو. غور کر دیکھو کہ جو عمر حضور کو مارنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی تقدیر کو ایسے بدلا کہ وہی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام لے کر جب میدان میں اترے تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں، آدھی دنیا میں حضرت عمر فاروق سے کام لیا. جو بیت المقدس غیروں کے ہاتھ میں اٹکا ہوا تھا، حضرت عمر خود اسے فتح کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور بیت المقدس کے عیسائیوں کو معلوم ہوتا ہے کہ عمر خود فوج لے کر آ رہا ہے. راستے میں انہوں نے بہت سارے ڈورے ڈالے عمر کو اور عمر کی فوج کو روکنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے اور باطنی طاقت کو برباد کرنے کے لیے، روحانی طاقت کو برباد کرنے کے لیے، جسمانی طاقت کو نہیں، روحانی طاقت کو برباد کرنے کے لیے. اور جس کی روح برباد ہو جاتی ہے ان کے جسموں سے کوئی کام نہیں ہوتا. جن کی روح میں طاقت ہوتی ہے وہ دبلے پتلے بھی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتے ہیں. حضرت عمر فاروق دبلے پتلے تھے لیکن روح بہت مضبوط تھی. ایسے بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی روح بہت مضبوط ہوتی ہے. جب روح برباد ہوتی ہے میرے دوستوں تو اللہ تعالیٰ ان سے کام نہیں لیتے. جسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اچھے موٹے تازے انسان بھی
کبھی کبھار ایک گولی کے نشانے میں برباد ہو جاتے ہیں، لیکن جن کی روح مضبوط ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے ایسا کام لیتے ہیں۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام صاحب دعوت برکاتہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ایسے بزرگوں کا نام یاد رکھو، ہمارے اکابر کا نام یاد رکھو، آزادی ہندوستان کے شہیدوں کا نام یاد رکھو، آزادی ہندوستان کے مجاہدوں کا نام یاد رکھو، آزادی ہندوستان کے غازیوں کا نام یاد رکھو۔ آج ہم لوگوں کو دوسرے لوگوں کا نام تو یاد ہے، لیکن حقیقت میں اس ملک کو آزاد کرانے میں جنہوں نے اپنا خون قربان کیا، اپنی جان قربان کی، اپنا مال قربان کیا، مسجد اور مدرسوں کے مصلے اور مسندیں جنہوں نے قربان کیے، ان لوگوں کے ہم لوگوں کو نام یاد تک نہیں ہے۔ یاد رکھنا، دل کی تختی میں بٹھا کر رکھنا، میں جس کا نام لے رہا ہوں حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، بولو نام، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ۔ لو اتنی مضبوط تھی، ان کے زمانے میں ایک دشمن نے نبی کی شان میں گستاخی کی، اس وقت انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی کہ اے اللہ، جب تک میرے نبی کے دشمن سے میں بدلہ نہ لوں اس وقت تک مجھے موت نہیں دینا۔ کیسی دعا کی؟ جب تک میں میرے نبی کے دشمن سے بدلہ نہ لوں اس وقت تک مجھے موت نہیں دینا۔ جب دل سے آواز نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ جنگ کو گئے، اللہ کے رسول کا دشمن وہاں نظر آیا، اتفاق سے کسی اور دشمن نے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اس کے باوجود سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کھڑے کے کھڑے رہے، دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے دوڑتے گئے۔ سر یہاں گرا ہے لیکن دوڑتے جا رہے ہیں۔ اب ان کو دکھائی کہاں سے دیا؟ ایک ہے جسم کی نگاہیں اور ایک ہے روح کی نگاہیں۔ جسم کی نگاہ سر الگ ہونے سے الگ ہو جاتی ہے، لیکن روح کی نگاہ کبھی تن سے جدا نہیں ہوتی۔ سر الگ ہو گیا جسم سے، سر یہاں گر گیا۔ لکھتے ہیں کہ کئی دور تک دشمن کا مقابلہ سر کے بغیر حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بغیر سر کے چڑھ کر گئے، اور اسے جب تک نہیں مارا حضرت سید احمد شہید کا جسم زمین میں نہیں گرا۔ روح کی ایک طاقت ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس کو چھڑانے کے لیے گئے عیسائیوں کے ہاتھ سے، تو سب سے پہلے عیسائیوں نے سوچا کیا طریقے سے عمر کا مقابلہ کیا جائے۔ بادشاہ کے دربار میں عیسائی فادرز کہنے لگے ایک کام کریں، جسمانی طاقت تو عمر سے کر نہیں سکتے، جسم سے مقابلہ تو عمر سے کر نہیں سکتے، عمر کے فوج کی طاقت بڑی بھاری ہے، ایک کام کریں گے سب سے پہلے عمر کے فوج کی روح کو، عمل کو برباد کریں گے۔ اس لیے بیت المقدس سے دور بہت لمبی قطاریں دونوں طرف جوان لڑکیوں کی کھڑا کر دیے، جو آدھے جسم کپڑے پہنے ہوئے تھے، اپنے پورے شباب کا اظہار کر رہے تھے، اپنے زیب و زینت سے گزرنے والوں کو مائل کرنے کی بڑی طریقے ان کے پاس موجود تھی۔ حضرت عمر کو جب پتا چلا کہ امیر المؤمنین کو لا کر کسی قاصد نے کہا امیر المؤمنین غضب ہو گیا، یہ دشمن تلوار سے مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، جوان لڑکیوں کو چھوڑ کر ہمارے جذبات سے مقابلہ کر رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق نے صرف قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، پوری فوج راستے پر آ گئی۔ حضرت عمر فاروق نے سورۃ النور کی آیت تلاوت کرتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی سے خطاب فرمایا اے پیغمبر، زبان تمہاری ہوگی، کلام ہمارا ہوگا، تم اپنی امت کو کہہ دو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم۔ جب نگاہیں نیچے ہو اور شرمگاہوں کی حفاظت ہو، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کر کے سنا دیتے ہیں، کوئی نصیحت نہیں کرتے۔ وہی قرآن آج ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے، وہی قرآن ہم سنتے بھی ہیں، بڑے اچھے طریقے سے سنتے ہیں، لیکن ہمارا کانوں میں آنے والا قرآن ادھر سے گھس کر ادھر سے نکل جاتا ہے، لیکن دل میں اترتا نہیں، کیونکہ ہمارے دلوں میں وہ جگہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک آیت پڑھ کر سناتے ہیں، پورا مجمع عمل سے آراستہ ہو جاتا ہے۔ راستے سے گزر رہے ہیں، حسینائیں اپنے شباب کا اظہار کرتی ہے، مائل کرنے کے لیے اپنی ادائیں دکھاتی ہے، نخرے دکھاتی ہے۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، حضرت عمر فاروق کی پوری فوج میں کوئی ایک اللہ کا بندہ بھی نظر اٹھا کر دیکھنا تو دور کی بات، اپنے نظروں کو اپنے راستے سے ہٹایا تک نہیں ہے۔ جب یہ گزر گئے تو حسینائیں بات کرنے لگی، ہائے ہائے یہ کیا ہو رہا ہے،
یہ انسان ہے کہ فرشتے ہیں؟ ہم ایسے شباب کی حالت میں غیر مردوں کے سامنے آنا تو دور کی بات، اپنے باپ کے سامنے آ جاتے، باپ کی نگاہ میں زلزلہ آ جاتا، بہن کے بھائی کے سامنے آ جاتے، بھائی کی نگاہ میں زلزلہ آ جاتا، ارادے بدل دیتے۔ یہ کیسے انسان ہے کہ ان کے سامنے ہم اپنے جسم کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے شباب کو بتا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نگاہ اٹھا کر دیکھنا تو دور کی بات، اگر تھوکنے کا موقع بھی ملتا تو ہمارے اوپر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے۔ پھر پورے حسینہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے، ہو نہ ہو جس کی نگاہ اتنی پاک ہو تو اس کا ایمان کتنا پاک ہوگا، جس کی نگاہ اتنی پاک ہو تو اس کا دین کیسا پاک ہوگا، جس کے غلاموں کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو آقا کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے ان کے پیچھے ہم کو بھی چلنا پڑے گا۔ ایک دوسرے اپنے بقیہ کپڑے اٹھاتے ہیں، اپنے جسموں میں تھامتے ہیں، دور سے پکارتے ہیں کہ امیر المؤمنین چھوڑ کر نہ جاؤ، نہ تمہارے واپس آنے کا بھروسہ ہے، نہ ہمارے انتظار کرنے کا بھروسہ ہے، جاتے جاتے ہم کو کلمہ بھی پڑھا کر چلے جاؤ، جاتے جاتے کلمہ بھی پڑھا کر چلے جاؤ۔ میں عنوان تو دوسرا پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی وہاں تک پہنچنے کی پوری کوشش کروں گا۔ بیٹھیں گے آپ لوگ؟ بیٹھنے کے واسطے نہ آئے حضرت، جانے کے واسطے آئے کیا؟ بیٹھو بیٹھو۔ یقیناً میں آپ لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دعا کرتا ہوں۔ لوگ پوچھتے حضرت بارش آئی نا ٹاکرا تھا ہوتے کیا؟ بعض لوگ پوچھتے بارش ہے نا مجمع آتا کیا؟ بعض لوگوں کو بارش مجمع کا خیال نہیں، تمہیں آ رہی کیا حضرت؟ میں بولا کیا ٹکٹ لے لیا سمجھے کیا؟ ویسا چلے گا تو واٹس ایپ میں آ جاتا میسج، ایک مرتبہ ایک درود پڑھ کر بخش دینا، محبت کا حق ادا ہو جائے گا۔ لیکن ہر سال الحمدللہ رمضان آتی کیا حضرت تمہیں؟ آتی کیا حضرت تمہیں؟ آتی کیا حضرت؟ انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ جب تک جسم میں جان باقی ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ میں سمجھ میں آئی بات ہے، آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ کیا معلوم کہ اس پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ بھی روئے، اللہ تعالیٰ کو اس کو رونا پسند آئے، اس کے صدقے میں میری مغفرت ہو جائے۔ آپ کو سدھارنے نہیں آ رہا ہوں، میری مقدر سنوارنے آ رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے، انشاءاللہ عنوان تک ضرور آؤں گا۔ میں بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ چھوڑ کر جانا پسند نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جو اللہ کا بندہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نگاہوں کو ضائع نہیں کرتا۔ سمجھ میں آئی بات ہے، اس لیے حرام چیزوں سے بچو، اللہ اس سے بہتر حلال چیزیں عطا کرے گا۔ شراب بچو، انشاءاللہ دنیا میں ایسی ایسی شربتیں پلائے گا کہ ساری دنیا کی شراب مل کر بھی وہ مزہ نہ دے سکے گی۔ اور دنیا میں جو شراب سے بچتا ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ شراب طہور پلاتی ہے۔ اور بھی کیا چاہیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اس تقوی کو اتنا پسند کرتے ہیں، قرآن کے ظاہری الفاظ سے ترجمہ کرتے ہوئے پیش کرتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پلانے والی حوریں نہیں ہوں گی، خود اللہ ہوگا۔ اللہ کے لیے حرام کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں آپ کو بہترین چیزیں دیں گے، یا نہیں تو دنیا ہی کے اندر کچھ حرام کو حلال بنا کر دیں گے۔ ایک جنگل میں ایک اکیلی جوان لڑکی، کیا مجھے سب اچھا تھا؟ تمہارے انگلیاں منجے دے ڈالے تو اچھا ہے۔ حسین جوان لڑکی، اچھا ہے چھوڑ دیجیے۔ ساری دنیا موزن صاحبہ صدرہ سے ڈرے تو ہمارے سکا خطیبہ موزن صاحبہ سے ڈرنا ٹھیک ہے۔ تو رتی کتی بھی بولے بولو، ہماری دکھتی رکھ ان کو معلوم۔ مگر صاحب ایسے ہی میں بول رہا ہوں، کیا بھی برا سمجھو کو، آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ ہمارے امام صاحبہ کی خطیب صاحبہ کی دکھتی رکھ معلوم ان کو، کیا مئی کو کیا بھی کر ڈالے تو انہیں سدھر جاتے ہیں۔ جنگل بیابان میں حسین و جمیل خوبصورت لڑکی بھٹک گئی، رستہ بھٹک گئی تو سمجھ میں آتا نہیں، گم گئی۔ بنگلور والے میں گم گئی نہیں، گم گئی۔ ہمیں سب لوگ بنگلور کے مسلمان آ گئے، ٹوٹی پھوٹی اردو سمجھ نہیں آتی، پیور اردو میں بات کرے۔ پرسوں ایک جگہ پر رہے، طبیعت برابر نہیں تھی، ایسا ماحول کے حساب سے بات کرنے کا مزاج بھی نہیں تھا، سادی سیدھی ہوتا تو برابر اپنا بندہ نے کی حضرت طبیعت خراب تھا بولے
اس کے واسطے وہ نہیں کہ ہمیں اپنی جوان لڑکی رستہ بھٹک کی گمگی، کہاں جانا نہیں معلوم، جنگل میں شیراں چیتے باکاں سانپاں بچھواں، سمجھ نہیں؟ اور یہ چیتے سانپاں بچھواں سب کیا کرتے ہیں؟ انسان مل گئے تو بوسے دیتے، اب سدھر گئے جنگل کے جانور، بگڑے سو شہروں کے انسان۔ جنگل کے اندر وہ درندگی نہیں ہوتی جو شہروں میں ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا کہا، ہم اندھیری گھٹاؤں سے نکلے مگر، ہم اندھیری گھٹاؤں سے نکلے مگر، روشنی اپنے سینے میں پھوٹی نہیں۔ 50-60 سال کا زمانہ پہلے کا اندھیرا تھا، نکل کو کتنے اجالے میں آگے دیکھو میں، کتنا گورا دکھ رہا دیکھو میں، یہ لائٹا ہاف کر ڈالے تو اتنا گورا نہیں ہوں میں، کیا اجالا ہے۔ یہ پٹیا شادی محلہ میں چمکتے نا، ابھی سمجھ رہا نہیں کیا حسن میں، یہ سب ہے نا پیرن لوری پاؤڈر، یہ لائٹا کا صدقہ، بہت بڑا احسان ان کا، کالے پٹیا بھی اٹھی، کیا دل بھائی شادی محل میں دیکھ کر کو چڑھ جاتا ان پہ۔ اسی وقت اماں کی باوا کی سب کی کھا لیتا، کریا تو عزت کر تو نہیں تو مر جا۔ ایک پٹی کے واسطے دودھ پلانے والی ماں کو چھوڑنے کا فیصلہ کرنے والا بچہ کیا جنت کو جائے گا؟ کتنی محنت سے تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے، اس کی دودھ کی قربانی ایک چھوکری کے قدموں پہ دے رہا ہے۔ ایسے بچے پلپتے ہیں جو ماں باپ کے فیصلوں کی دیواریں توڑتے ہیں، ان کو ترقی کے دروازے بھی نصیب نہیں ہوتے۔ جو ماں باپ کے فیصلوں کی دیواریں توڑتے ہیں، ان کو ترقی کے دروازے بھی نصیب نہیں ہوتے۔ بس کھا لیتا کریا تو ابھی بہت ہٹیاں ہی، اب میں وہ بول ڈالا تو وقت چل جاتا۔ دیکھو 4 ہفتے لگایا ہوں، پورا عنوان ابھی 5 تاکرات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پورا بولوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھ ڈال کو کرنا ہی تھا، اس کے سامنے جاتا تو کیا، فون میں بات کرتا تو کیا، فون دیکھو ہمیں سنے تو بیلنس نہیں ہوتا، کال آنا تو دور کی بات، بیلنس نہیں رہتا۔ صاحب میں ذرا بزی ہوں، کل کی پلیٹ بھی ملی نہیں، حالت دیکھے تو جنازے کی ہے پلیٹ ہے، صاحب میں بزی ہوں، ذرا پلیٹ بھی نہیں ہے کنفرم، اب ذرا میں بزی بعد میں رکھو۔ پھر آپ کو بولتا تو بار بار مسکال دے رہے تو حضرت تمہیں انسانیت کی جن حضرت میں نوجوان سوچ لگو بیٹھے تمہیں انسانیت کی جن کی حضرت، یا تو تمہیں وہاں رہنا یا نہیں تو ایسے کام تمہیں بھی کرے رہنا۔ یا تو وہاں رہنا، حالانکہ شادی میں ہمیں دکھتے نہیں تمہیں، کتنے باتیں کیسے معلوم، وہ کیسا معلوم بولتا نہیں، ہمارے پاس موکلہ ہی سالار سیاست ٹینس آف انڈیا، اس میں نوزم بعد میں آتی، موکلہ پہلے لاکھوں بولاتی، بچکورے ہو ہمارے سے دیکھ ڈالتا سب کرتا کو شادی کرنے کے بارے میں ایک پاؤں میں کھڑتا، ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں۔ کبھی بچہ ماں باپ کے لیے اپنے فیصلوں کو قربانی نہیں دیتا، لیکن ماں باپ اپنی اولاد کے لیے فیصلوں کی قربانی دے دیتے۔ شادی کر لیتا، شادی ہونے کے بعد دیکھتا اوریجنل کی ڈپلیکیٹ، یہ کہہ رہے بھائی اتنی گوری تھی نا، لیکن اجالے کا صدقہ، وہ دور اندھیرا تھا لیکن دل اجالے تھے، یہ دور اجالا ہے دل اندھیرا ہے، نہیں اندھیرا ہے، نہیں اندھیرا۔ شاعر یہی کہتا ہے، ہم اندھیری
घटाओं से निकले मगर रोशनी अपने सीने में फूटी नहीं। हमने जंगल को शहरों से बदला मगर हमने जंगल को शहरों से बदला मगर हमसे जंगल की तहजीब छूटी नहीं। जो काम शेर करते थे आज वो इंसान कर रहे हैं, जो काम सांप करते थे आज वो इंसान कर रहे हैं, जो काम बिच्छू करते थे आज वो काम इंसान कर रहे हैं। चीरना, फाड़ना, खून पीना, डसना, काटना, बर्बाद करने का मिजाज तो जंगल के जानवरों में था। आज वो एक दूसरे अमन में है। जाकर देखिए जंगलात सरसब्ज शादाब, खूबसूरत सब्जियां वाली, बीच में नहरी है और ठंडी हवाएं चलती हैं। ऐसे जंगल को जाने से मालूम हो जाता है कि चंद दिन यहाँ पर क़याम करे। वो बंदरों की शरारत, वो चिड़ियों की चहचहाट, क्या खूबसूरत माहौल नजर आता है। शहरों में आते हैं तो पनाह मांगना पड़ता है। न किसी के चेहरे में मुस्कुराहट नजर आती है, न किसी का दिल आईना नजर आता है, न किसी के जुबान में सदाकत नजर आती है। सांप डसता है, उससे ज्यादा जुबान से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को, एक इंसान दूसरे इंसान को डसता है। बिच्छू काटता है, 24 घंटे में जहर उतर जाता है, लेकिन इंसान जब काटता है पूरी जिंदगी जहर चढ़ा रहता है। दिलों में अदावतें हैं। इसलिए शहरों का हाल बहुत बदला हुआ है, जंगलों का हाल बहुत बदला हुआ था। जंगल सुधर गए, शहर बदल गए। एक लड़की जंगल बयाबान में रास्ता गुम कर गई। डर होने लगा कि कहते औरतों को मर्दों के मुकाबले में डर ज्यादा था। डर ज्यादा का तो खुश हो गए तुम्हें, हमें डरते नहीं बाबुल का था का तो समझ में आया। अब औरतों के मुकाबले में मर्द बना को डर है, वो था। कौन बोला हाथ उठाओ, बीवी से नहीं डरने वाला। कौन सी उठा रहा अब से भी उठाना नहीं। क्या बोलते समझ में नहीं आ रहा, टेंशन में। ये तो मुजम्मिल साहब का सवाल ना, रामजट मलानी भी बेकार, क्या बोलने वाले मालूम नहीं। डरते मियाँ बीवी आपस में लड़ लिए, फिर उसको उन्हें उधर चेहरा, फिर उसको इन्हें उधर चेहरा। 1 घंटा 2 घंटे इन्हें सूची क्या रे, इन्हें बात करता नहीं ना। यकीनन इन्हें जरा कड़की है। खैर मैं जाता, लेकिन मैं गई तो इन्हें पूरी जिंदगी चराता। जाकर बोलिए काम करो जी, गलती तुम्हारी भी गलती मेरी भी। इन्हें सुन लो, एक काम करो, आधा काम तुम्हें करो, आधा काम मैं करो, काम पर मैं जिंदगी कर लेंगे। क्या करना जी को बोले तो तुम्हें माफी मांगो, आधा काम मैं माफ करता हूँ, पूरा काम क्या होशियार है कोई नहीं। तुम्हें मंजे माफी मांगो, भाई तुमने माफी मांगो, वो नहीं बोल रही है। आधा काम तुम्हें करो, तुम्हें मंजे माफी मांगो, मैं माफ करा दूं। एक जमाने में औरतें डरती थी, अल्लाह से भी डरती थी, रसूलुल्लाह से भी डरती थी। हलाल हराम का तमीज था। एक लड़का, एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, सफर में अक्सर बाहर जाते थे। शहर के अंदर भी एक शादी कर लिए। एक गांव को जाकर बिजनेस करते थे, वहां भी बड़ी बीवी को बोले बगैर जाकर वहां भी एक शादी कर लिए। औरतों का मजमा भी आया है, खाली वाकई को वाकई के तक रखो। बयान के बाद घर को जाने के बाद अपने शोहरों पर डाउट करो न। समझ में आई बात है, डाउट का जमाना। उठे तो डाउट, बैठे तो डाउट। मैं बार बार बयान को जाता हूँ, हैदराबाद से तेलंगाना, आंध्रा। बीवी डाउट नहीं करती, पब्लिक डाउट। क्या कब पूछती तुम हैदराबाद में रहते ना, क्या हिस्सा? मैं बोला लाल बाग का पूरा हिस्सा। डाउट का जमाना। जाकर शादी कर लिए वहां, इनको बोले नहीं। समझ नहीं, बोलना जरूरी नहीं। दूसरी शादी करना का तो बड़ी बीवी से इजाजत लेना क्या। हजरत मौलाना मक्की साहब से मक्के में एक साहब सवाल रखे। मक्की साहब बोले उन्हें इजाजत देने का दीवानी क्या? हाँ मैं इजाजत देता हूँ, तुम्हें कर लियो बोलकर। नहीं देती, कौन सी बीवी भी इजाजत नहीं देती। कर लिए। पहली बीवी को जरा डाउट हुआ, इन्होंने कहा कि दूसरी शादी कर लेंगे। खैर मुझे बोले नहीं, किस्सा पीछे का पीछे ठंडो। अपनी नौकरानी को बोले, बांदी को, मेरा नौकर जब बिजनेस को गया तो इसके साथ जा पीछे पीछे। इन्हें वो गांव में क्या करता देखा कर मुझे बोल। नौकरानी गई
جا کر دیکھ کر آ کر اپنی یجمانی کو بولی نہیں مالک یقیناً تمہارے شوہر دوسری شادی کر لیے وہاں بھی ایک گھر بتا لیا. پہلی بیوی کے اخلاق دیکھو, میرا شوہر مجھے نہیں بتایا, چھپا کر کریا یہ قصہ چھپ کر چھوڑنا. کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کری کہ تمہارا کیس میرے پاس آگا, نہیں بولی. چند دنوں کے بعد شوہر کا انتقال ہوگا. جیسے ہی شوہر کا انتقال ہوا تو شوہر کی پراپرٹی میں ایک بیوی کی, دو بیوی کی, چار بیوی کی حصہ ضرور ہے. 4 تک ہی تھے, 5 نہیں. سمجھ میں یہ بات ہے, انلمیٹڈ ٹاکسن کا قصہ نہیں ہے. سمجھ میں یہ بات ہے. شوہر مر گیا تو 2 بیوی رہے تو 2 کو بھی حصہ ملتا, 3 بیوی رہے تو 3 کو بھی حصہ ملتا. یہ بڑی بیوی کے اخلاق دیکھو کیا ہے, اللہ سے ڈری. شوہر مجھے بولے نہیں, کروڑوں کی پراپرٹی یہاں ہے, انہیں منجے بولے بغیر شادی کر کے وہاں ضرور کو چھوڑے آسو, اسے کہیں کوئی حصہ دینا, پوری پراپرٹی میری بول کر رکھی نہیں انہیں. یہاں رکھ لی تو بھی اللہ کے پاس دینا نہ بول کر اپنی پراپرٹی کے 2 حصے کر کو, کیونکہ زمین تو دے کر نہیں بھیج سکتے نا, اس کے واسطے انہیں کیا کری, وہ زمین بیچ کو وہ پیسے اس نوکرانی کو دے کر, نوکرانی کو بولی وہ بیوی کو جا کر دے ڈال کرا جا, تمہارے شوہر کا انتقال ہوگا. بولتا کیا امانت تھا وہ زمانے میں. وہ نوکرانی لے لے کو گئی. وہ نوکرانی بھی کتنی اچھی تھی, ہمیں بیچ میں رہتے تھے. سوچا دے ڈالی, تم نے دعا دی, بولی 100 برس رہو بولی. یعنی تو اور دوسرے قسم کے لوگ رہے تو کیا بولتے, انہوں نے کہا کہ ڈاؤٹ کرنا ابھی ذرا زیادہ آتا تھا کہتے. لیکن دیکھیے نوکروں میں امانت تھا, آقاؤں میں امانت تھا, آزاد میں امانت تھی, غلاموں میں امانت. لے کر گئی اور جا کر دروازہ کھٹکھٹائی. وہ عورت دوسری بیوی نکلی. نکلنے کے بعد بولتی کیا قصہ, میں تمہارے شوہر کے گاؤں سے آئی ہوں. کیا قصہ, تمہارے شوہر کا انتقال ہوگا, تمہارے شوہر کی بڑی بیوی تمہارے شوہر کی پراپرٹی کے 2 حصے کر کو, چونکہ تمہارا بھی حصہ ہے اس میں, اس لیے یہ حصہ تم نہ دیجیے. وہ دوسری بیوی کی امانت پہلی بیوی کی امانت سے بڑی تھی. وہ بیوی بولی نہیں, جا کر ہمارے شوہر کی بڑی بیوی کو کہہ دو کہ آخری مرتبہ سفر کر کو جاتے ہوئے انہوں طلاق دے کر چلے گئے. جو شوہر کی بیوی کو طلاق دیتا ہے اس شوہر کی پراپرٹی میں بیوی کو حصہ نہیں, اس لیے پوری پراپرٹی ان کی ہے, میرا حصہ نہیں ہے. واپس جا دے رہا ہوں. اللہ سے ڈرنے سے تو یہ کام ہوا, نبی سے محبت کرنے سے تو یہ کام ہوا. اللہ سے ڈرنے والے اچھے ہوتے ہیں, نبی سے ڈرنے والے اچھے ہوتے ہیں. جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ان کی زندگی میں حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی. جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ان کی زندگی میں نماز نہیں ہوتی. جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ان کی زندگی میں روزے نہیں ہوتے. جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ان کے چہروں میں داڑیاں نہیں ہوتی. جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ان کی زندگیوں میں برقع نہیں ہوتا. جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ان کے گھروں میں 100% ٹی وی ہوتی ہے. جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا وہ سود کا کاروبار کرتے. جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا وہ اپنے زبانوں سے گالیاں دیتے ہیں, سب کچھ گناہ کرتے ہیں. ڈر کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے, اس کی زندگی سے گناہ نہیں ہوتا. میرے حال وہ لڑکی جنگل کو گئی, دیکھی کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے, گھٹا ٹوپ اندھیرا, سام بچو چیتے شیر باغ کا ڈر. دیکھتی کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا گھر نظر آ رہا ہے جس میں ٹمٹماتا چراغ بھی ہے. سیدھے گھر کو گئی, دروازہ کھٹکھٹائی. اندر سے ایک مرد کی آواز آئی, کون؟ تو باہر سے کہنے لگی کہ بھائی میں مسافر ہوں, راستہ گم کر دی, گھٹا ٹوپ اندھیرا جنگل ہے, خدا کے واسطے میری مدد کیجیے, آج ایک رات قیام کی اجازت دیجیے. صبح ہوتے ہی اجالے میں آپ کا گھر چھوڑ کر راستہ تلاش کر کے چلے جاؤں. دروازہ کھولتا ہے, محجبین خوبصورت بڑی روح. اللہ پر اللہ بھی امتحان کیسے لیتے ہیں دیکھو. کون؟ بھیا بول کر بولی انہیں. ہمیں رہتے تھے تو دروازہ زور سے بند کرا, بھائی بولی نہیں, جا. بھائی نہیں بولنا کہتے اور اسے آپا بولنا نہیں کہتے. میں تو کیا بولنا, آگے کہنا کیا.
کچھ ایسے جملے استعمال کرو کہ شیطان اسی وقت برباد ہو جائے. بھیا بول دیں گے تو یقیناً سامنے والے کے دل کے اندر غیرت آ جائے گی. اس نے مجھے بھائی بنایا ہے تو بھائی کبھی بہن کی عزت پر حملہ نہیں کرتا. خدا وہ طاقت وہ بات ڈال دیتے ہیں. امی پکار دیا تو پھر ماں بن جاؤ, بھیا پکار دیا بھائی بن جاؤ, ابا پکار دی تو باپ بن جاؤ. یہ سب وہ جملے ہیں جس کے اندر امانت پایا جاتا ہے. اب دیکھتا ہے نوجوان نا یہ کیسے امتحان میں تو مبتلا کر دیا. ادھر دروازے کے اس طرف خوبصورت حسین جمیل لڑکی ہے, ادھر گھر میں تنہا ایک جوان لڑکا ہوں. پورا جنگل بیابان ہے, کالا اندھیرا, کیا کیا جائے. چلو اس سے آج رات قیام کی اجازت دیں, پناہ دیں, لیکن دروازے سے باہر نہیں سلا سکتا. جو قطرہ جنگل میں ہے وہ دروازے کے باہر بھی ہے اور دروازے کے اندر بھی نہیں سلا سکتا. باہر سلاؤں تو جان کو خطرہ, اندر سلاؤں تو حیا و ایمان کو خطرہ. کیا کروں؟ نوجوانوں آپ سے گزارش ہے, آپ بھی ایسا معیار پیدا کرو. اللہ عمر کا کام لیں گے, آپ اللہ عثمان و علی غنی کا کام لیں گے, علی کا کام لیں گے. تمہارا تقویٰ ہی تمہاری طاقت ہے, تمہاری طہارت تمہاری طاقت ہے, تمہاری حیا تمہاری طاقت ہے. ساری دنیا کے طاقتیں ایک طرف, تمہارا تقویٰ ایک طرف. ہر گولی پلٹ جائے گی تمہارے تقوی کے سامنے, ہر تلوار کی دھار مان پڑ جائے گی تمہارے تقوی کے سامنے. آج تک نہ تقوی کا کسی نے مقابلہ کیا ہے, نہ اب کوئی مقابلہ کر سکتا ہے, نہ آئندہ کبھی مقابلہ کرے گا. شرط یہ ہے کہ آپ اپنے اندر ایسا تقویٰ پیدا کریں کہ آپ کا تقویٰ آپ کی ہتھیار بن جائے, آپ کا تقویٰ آپ کی طاقت بن جائے. زمانے کو بتا دو کہ ہم کو جینے سے زیادہ مرنا آتا ہے, ہم کو زندگی سے زیادہ موت سے محبت ہے. تمہارے پاس جو ہے لے کر آ جاؤ میدان میں, ہم لے کر آئیں گے تقویٰ میدان میں. جیسا کہ کسی شاعر نے کیا کہا, ادھر آج ستمگر ہنر آزمائے, ادھر آج ستمگر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تیرے تیر میں کیا طاقت ہے تو بتا, ہمارے جگر میں کیا طاقت ہے ہم بتائیں گے. آج نوجوانوں کے اندر تقوی کی سخت ضرورت ہے. واقعی کو سنو, مضمون کی طرف آ جاؤ, ورنہ انشاءاللہ تعالی بات آگے جاری رہے گی. نوجوان اپنے اندر یہ باتیں سوچتا ہے کہ باہر رکھوں جوان کو, یہ اندر بلاؤ. باہر اگر ہوگا جان کو خطرہ ہوگا, اندر ہوگا ایمان کو خطرہ ہوگا. اور سب سے بڑا نقصان کس میں ہے؟ بولو زور سے. ایمان کا خطرہ ہے. ایمان جو بچا لیا وہ مر کر بھی زندہ ہے, ایمان جو بیچا وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہے. ابھی ہمارے افضل بھائی کے آفس میں بیٹھا تھا میں 2-3 دن پہلے. ایک چھوٹا سا تقریباً 15-16 سال کا بچہ آیا. انہیں شرارت کرنے کی وجہ سے اسے جا کر کسی ہاسٹل میں ڈال دیا. میں نہیں جانتا کہ وہ بچہ کون ہے, اسی محلے کا ہے, لیکن اس کی یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ اگر اس کے ماں باپ میرے حوالے کریں گے تو انشاءاللہ اس کے حافظ بننے سے لے کر عالم بننے تک کا پورا خرچ میں سنبھالوں گا. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی محلے کا ایک باوقار بچہ بن سکتا ہے. چونکہ بچے ہیں, شرارت ہوگی. ہمارے محلے کے بچے, یہ عمر کا بچہ بھی مار تو بولتا نہیں, رہے جلال تو رہے گا. بعض محلے کے بچے لڑے تھے, مار تو بولتے, لیکن بعض محلے کے بچے, کون سے محلے بولتا نہیں, بعض محلے کے بچے مار تو بولتے نہیں. ڈالا تو رہے تجھے, کیا ڈالا سوچا, سپاری بولتے ہیں نا, اسے سپاری جو رہے. چننا بھی پان کا ایک بابا دیتا, دیے تو سپاری دو, چننا دو, پان دو, کھانے کی عادت ہے, ابھی بھی جیب میں ہے, سپاری دیتے. کیا داؤد ابراہیم کا پوترا, یہ طاقتیں چلتی نہیں. سمجھ میں آئی بات ہے. چمچوں کے ساتھ مل کر طاقت دکھانا الگ ہے. مرد تو وہ ہوتا ہے جو میدان میں تنہا اترتا ہے. سمجھ میں, نہ مردان سے لے کو اترتے سو مرد بنے آرے دیکھیں گے تو کی میں کی. یہ جگر ہے جس کے پاس بھی اللہ تعالیٰ دے ایسی طاقت. سمجھ میں آئی بات.
دوسروں کے خوف پر اپنی طاقت نہیں دکھانا، وہ مرد نہیں ہوتے بلکہ مرد ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ 16-17 سال کا بچہ، اسے اس کا دوست پوچھ رہا ہے کب آیا تو؟ میں سمجھا مدرسے کو گیا رنگا رمضان سے آ رہا ہے کہ وہ کب آیا پوچھ رہا ہے تو انہیں چھپیا مجھے دیکھ کو میں بولا بلاؤ دیکھے تو مدرسے میں پڑھنے والا سمجھا نہیں، لیکن پینٹ شرٹ پہن کو تھا ہوا۔ میں سمجھا مدرسے میں پڑھنے والا پینٹ شرٹ پہنا نہ حضرت کے سامنے کیسا آتا رہیں گا آنا کو بڑھو چھپیا سمجھا کہ وہ کام آتے تمہیں ہاسٹل میں تھا۔ کئی کو باتیں ہاسٹل میں ہمارے نانا کو کی دادا کو کی میرے اوپر ڈاؤٹ ہوگا، میں سولوشن دیتا ہوں کو بول کو اس کے واسطے میں نے جا کو ہاسٹل میں ڈال ڈالا۔ اسی ہاسٹل میں کہتا انہیں پاکٹ سے ایک کارڈ نکال کر دیا، وہ کارڈ دیکھا تھا اس کے اندر کچھ فوٹو تھے پوجا وغیرہ کے۔ مجھے ذرا ڈاؤٹ ہوا، اللہ تعالیٰ ذہن میں بات ڈالا، میں پوچھا کیا بات ہوتا ہے یہاں پر؟ کھانا دیتی حضرت، پورا میڈیسن دوا دیتی، اس کا صبح شام یوگا کرو بولتی، پوجا کرو بولتی، پھر بھی حضرت وہاں وہ لگا مارے تھے بھی مار کھا لیتا تھا لیکن میں پوجا نہیں کرتا تھا۔ اس محلے کا بچہ بولتا ایسا مارے حضرت مجھے یہاں مارے یہاں مارے یہاں مارے، زبردستی کر لگو تھے یوگا کرو بول کو، پوجا کرو بول کر۔ کسی کو پوجا کرو بولے تو پورا ایڈریس بتا رہا ہے، جس کی پوجا ہوتی ہے اس کا ایڈریس بتا رہا ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا، جس کی پوجا ہوتی ہے اس کا پورا ایڈریس بتا رہا ہے۔ اور وہ جانتے بھی ہیں ہمارے دوست صاحب، وہ ہمارے عارف بھائی اور آصف بھائی وغیرہ سب جانتے ہو، بچے کو آپ چاہے تو پوچھ سکتے ہیں، لیکن بچہ جو کڑک بات بولیا اس کی وہ بتا پسند آئی، کہنے لگا کہ حضرت مار کھا لیا حضرت لیکن میں پوجا نہیں کرا، بولتا تھا ہمارے مذہب میں سب پوجا نہیں کرتے، ہمیں نماز پڑھتے تھے۔ یہ پوچھا نماز پڑھنے دیتے، نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے حضرت، پوجا کرنے مجبور کرتے تھے لیکن میں پوجا نہیں کرا حضرت۔ میں بولا تیرے ایمان پر تو ان بے ایمانوں کو قربان کرنا ہے جو معمولی سی چیز کے لیے اپنا ایمان برباد کرتے ہیں۔ جو ایمان بچا لیا وہ مر کر بھی زندہ ہے، جو ایمان برباد کر دیا وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہے۔ ایمان بچاؤ میرے دوستو، ایمان کی حفاظت کرو۔ آج کوڑیوں میں ایمان کا سودا ہوتا ہے، ایسے ہزاروں باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ ایمان کا کبھی سودا نہ کرنا، کبھی وقت آ گیا تو عزت کا دولت کا سودا کرو، انشاءاللہ عزتیں واپس آ جائیں گی، دولت واپس آ جائے گی، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ ایمان سے زیادہ اس دھرتی کے اندر ہمارے لیے کوئی بڑی دولت نہیں ہے، غریب ہے ایمان ہے۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم ساری دنیا کے کروڑ پتیوں سے یہ دولت بھاری ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر میرے دوستو وہ امیر رہ کر بھی غریب ہے، امیر رہ کر بھی غریب ہے۔ سوچنے لگا نوجوان اللہ کیا کرنا، باہر سناؤ تو جان کا نقصان، اندر بلاؤ ایمان کا نقصان۔ ایک کام کیا اس نے کیا کہا، ایک کام کرو بہنا تمہیں اندر آ جاؤ، میں باہر چلے جاتا ہوں۔ ہمیں رہتے ویلکم ویلکم موسٹ ویلکم، آئی ویٹ یو۔ میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، 2 دن سے کھانے والے کو دیکھ کیا چھوڑتا رے بابا، ماں دیجیے اندر آ جاؤ، میں باہر جاؤں، اندر سے کھوٹی ڈال لینا، اغل ڈال لینا، کانٹا لگا لینا، اور بہنا جب تک صبح نہ ہوئی کسی بھی وقت میں جیسے بھی دروازہ مارو، لیکن بہنا تجھے اس ذات کی قسم جس ذات نے تجھے میری حفاظت میں بھیجا ہے، لیکن تو دروازہ نہیں کھولنا۔ کیا تقویٰ ہے، اس ذات کی قسم جس نے تجھے میری حفاظت میں بھیجا ہے، گھر میرا ہے پھر بھی میں دروازہ ماروں دروازہ نہیں کھولنا، اور وہ بستر ہے اسے استعمال کر لینا۔ کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، دیکھو ہمدردی بھی کیا ہے، خدمت کے ساتھ، اور پورا کام نگاہ نیچے رکھ کر، اس لیے کہ غیر عورت کو دیکھنا جائز نہیں نا۔ پہلی نظر معاف ہے، حضور نے فرمایا کہ علی پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر گناہ ہے۔ تو اپنا ایمان چاہے تو بنا لے یا تو بگاڑ لے۔ نبی نے علی کو بتایا پہلی نظر معاف کو تو جاتے تھے جلدی، پہلی نظر دیکھ لے کو خوب دیکھ لے کو، بات دیکھا واہ زمین سے بولے تک ہمیں دیکھا نہیں تھا، پہلی نظر معاف، ایسا نہیں، بڑی نظر کرنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا غلام
غیر عورت پہ نظر ڈالے اللہ کا خوف غالب آ جائے فوراً دوسرے سیکنڈ نگاہ نیچے کر لے اس کی نگاہ نیچے گر کے پھر اوپر اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک حور کے ساتھ نکاح کرتے ہیں. گوری پالنے سے نکلے شیواجی نگر گئے حالات خراب ہیں میرے دوستوں. زلزلوں سے بچنے والے بہادر نہیں طوفانوں سے بچنے والے بہادر نہیں سگنلوں کے سرکل انسپکٹروں سے بچنے والے بہادر نہیں. شریعت کی نگاہ میں بہادر وہ ہے جو گوری پالنے سے نکلا اور وہ شیواجی نگر پہنچا خدا کی قسم اپنی نگاہ کو عورتوں سے بچا کر نکل گیا. وہ اس وقت کا سب سے بڑا غوث ہے اپنے وقت کا خاندان اور علاقے کا جنید ہے. حالات بڑے خراب ہیں یہ دنیا کی عقلیں خراب ہو چکی ہیں جو عورتوں کے حقوق دلانے کے لیے نعرے لگاتے ہیں جانوروں کی طرح بھونکتے ہیں. ان کو معلوم نہیں کہ عورت کیا ہوتی ہے. انہوں نے عورت کو حقوق دلانے کے نام پر عورت کو گھر سے باہر کر دیا راستوں میں لا کر کھڑا کر دیا اشتہاروں کی زینت بنا دیا اس کے کپڑے اتار دیا. سامنے والی عورت کو دیکھا کبھی اپنے ماں کو ذہن میں نہیں لایا اپنی بہن کو ذہن میں نہیں لایا اپنی بیٹی کو ذہن میں نہیں لایا اس لیے کہ دلوں میں خباثت ہے زبانوں میں صفائی ہے. حقوق دلاتے کتے میں رمضان میں کس جگہ چندے کو گیا کیا کیا دیکھنے پڑ رہا ہے کہ منجے یہ اتفاق سے ٹکی میں رسید تھی وہ اٹھانا تھا سامنے کے دکان سے 4-5 نوجوان آئے حضرت آؤ حضرت اللہ بھیجا تو سننا اللہ بھیجا نہیں تو کون بھیجا جبکہ اس کا طلاق میرے فیصلے میں ہوا سنبھال نہیں سکا دوسروں کے عورتوں کے حقوق کیا بچائے گا بیوی کو سنبھال نہ سکیا دوسروں کے حقوق اتنے مونجی کی تنجاور کی منجا انہیں طلاق دیا ہے بیوی کو جبکہ اس کی بیوی ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ منجے چھوڑو نہ کوبا رو رہی تھی منجے چھوڑو نہ کوبا کبھی اس کے آنسو پہ رام نہیں آیا اپنی بیوی کو طلاق دینے والا وہ دوسروں کے حقوق کیا دلائے گا. حضرت عمر کو چھرا کھوپ دیا گیا زخمی حالت پر ہیں شہادت کا جام پینے والے ہیں ایسے وقت میں اور ایک خلیفے کے انتخاب کا مسئلہ آیا کسی نے کہا کہ عثمان کو بناؤ کسی نے کہا کہ علی کو بناؤ کسی نے کہا کہ عبدالرحمن بن عوف کو بناؤ کسی نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کو بناؤ کسی نے کہا کہ عمرو بن العاص کو بناؤ. کچھ لوگ کہنے لگے کہ امیر المؤمنین آپ کا بیٹا ہے قابل اور لائق اس کو بنا دو. تو حضرت عمر نے کیا کہا کہ میرے زندگی میں میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا اور میرے مرنے کے بعد خبردار میرے بیٹے کو کبھی تم خلیفہ نہ بنانا. لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے امیر المؤمنین تمہارا بیٹا بڑا متقی و پرہیزگار ہے مسجد نبوی کی پہلی سب کا نمازی ہے متشری ہے بڑا متقی پرہیزگار ہے صحابہ میں اس کے تقوی کا چرچا ہے لیکن اسے کیوں خلیفہ بنانے سے روک رہے ہیں. حضرت علی حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ اس کو میں جانتا ہوں کہ تم جانتے ہو بلکہ عمر نے کیا کہا وہ اچھا تو ضرور ہے لیکن بیویوں کو سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتا. جو اپنی بیوی کو نہیں سنبھال سکتا وہ ملک کو کیا سنبھالے گا. یہی بات تو ہمارے ملک کی بھی سمجھے نہیں سمجھ کے بولے تو تھوڑا سمجھا کیا انہوں کو نہیں سمجھے گا تو بولنے پر مجبور ہوں. ڈپارٹمنٹ نظر رکھو ہے کہ میرے اوپر اب میں کالی ڈوری بن لینا نظر نہیں لگنا کا تو کیا ہمارے اوپر نظر رکھیں گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اس ملک کا عالم غدار ہونا تو دور کی بات بے نمازی مسلمان بھی ملک کا غدار نہیں ہو سکتا. عالم ملک کا غدار ہونا تو دور کی بات امام ملک کا غدار ہونا دور کی بات اور ممبر میں چڑھنے والا خطیب ملک کا سوداگر ہونا دور کی بات. ارے بے وقوفو کان کھول کر سن لو اس ملک کا بے نمازی داڑھی مڈانے والا ماں کو ستانے والا بیوی کو مارنے والا مسلمان بھی اپنے گھر کو تو تکلیف دے سکتا ہے لیکن اپنے ملک کا سودا نہیں کر سکتا. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا کتنے وسعت قلبی کے ساتھ جبکہ اسے معلوم ہے کہ سارے جہاں میں مکے کا درجہ بڑا ہے سارے جہاں میں مدینے کا درجہ بڑا ہے. جمہوریت کی بقا کے لیے یہ مصرع بنانے والا کون ہے مسلمان تو ہے.
ہمیں غدارا اندرا جی کو مارے کون؟ گاندھی جی کو مارنے والوں کو آواز کے فیصلے کرنے والے کون؟ ہمیں غدار نہیں. بات آ گئی تو عرض کرتا ہوں جو بیوی کو نہیں سنبھالتے انہوں ملک سنبھالتے ہیں. ان کا جو سنبھالنے نہیں ہو رہا ہے بار بار چھوڑ کو جاری. بہت بڑی ایک بندہ ہے مرتبہ وہ کون کی ایک ویڈیو کلپ لا کر دکھائے تھے. بڑا اچھا بولے انہیں چھوٹا پرائم منسٹر کا نام ہے نا نہیں موٹ کرتے نہیں دھرتے نہیں ہندوستان میں نہیں دھرتنا کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں. ملک کو سنبھالنے والے کے لیے حضرت عمر فاروق نے پہلی شرط کیا لگائی؟ جو بیوی کو سنبھالا وہ ملک کو سنبھالا, جو بیوی کو نہیں سنبھالا وہ ملک کو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہیومن رائٹس, عورتوں کے حقوق. ہمارے مذہب میں عورتوں کے جتنے حقوق ہیں کسی اور مذہب میں ہے تو لا کر پیش کرو. ہم عورتوں کو ایسا حق دیے کہ اسے کمانے کے لیے باہر نہیں چھوڑے, اس کے بیٹے کو کہے کہ تو کما کر ماں کو پال, یہ عورت کا حق ہے. بیوی شوہر کو کہے کہ بیوی کو گھر میں رکھ کر تو کما کر اپنے بیوی کو دیکھ, یہ عورت کا حق ہے. بھائی کو کہے کہ بہن کو دیکھ, یہ بہن کا حق ہے. باپ کو کہا کہ بیٹی کو دیکھ, یہ باپ کا حق ہے. ہمیں جن کا حق دیے کسی اور نے آپ کا حق دیا. تمہیں جب حق دیے تو عورت کہاں آئی؟ ہمیں حق دیے تو عورت گھر کے اندر, ہمیں حق دیے تو عورت گھر کے اندر. تمہیں جب حق دیے تو عورت کلبوں کو آئی, بازاروں کو آئی, اڈوں کو آئی, خانوں کو آئی, شراب کی دکانوں میں آئی. کہاں کہاں نہیں آئی عورت. حتیٰ کہ جس اشتہار میں عورت کا دخل تک نہیں, اس اور اشتہار میں بھی عورت کو تم لے کر آئے, اس لیے کہ اس کی فوٹو آئی تو تمہارا بزنس بڑھے گا. اسے حق نہیں کہتے, اسے سودا کہتے. اسے حق نہیں کہتے, اسے کیا بولتے ہیں؟ سودا کہتے ہیں. غرض بہنا میں اندر سو تمہیں باہر, میں باہر سو تمہیں اندر سو. مٹھی لگا لینا, چھٹا ماریا تو نہیں کھولنا. تو کیا ہے استعمال کرو, بس سیٹی استعمال کرو. کھانا کھائے کرتے بھی دیکھو وہاں روٹی بھی سالن کھائے, استعمال کرو. کون بھی وہاں بیان کرتا ہے, بعد میں باہر نکل تو دیکھ لے بیٹا. بعض لوگ جھپ کو دیکھتی بولتے, میں بولتا شادی ہوگی رے با, جہاں ہے وہیں بیٹھو, انتظار نہ کرو. 5-10 منٹ کی بات ہے, دعا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی 4 راتیں باقی ہیں, رات باقی, انشاءاللہ تعالیٰ کھول رہا ہے. اللہ تعالیٰ لیکن آپ کو دے رہا ہوں, کھا لینا, سو جانا. پوری رات اتنا بڑا مسئلہ بھی آ جائے, دروازہ مارو تو میں مر گا تو بھی نہیں کھولنا. باہر بیٹھا ہے, اچھا موقع چھوڑ رہا ہے. کتنا اچھا موقع چھوڑ رہا ہے. اندر ہے تو یہاں مرد بنا کی نہیں کی, لیکن ڈرنا تو چلنا سے اتنا ڈرو بول کو کبھی بول کے پھر توبہ کہیں کو کر لے, گناہ بعد میں توبہ کر لے. اللہ تو توبہ قبول کرتا ہے. بہت کیا شیطان آ رہا ہے, بول رہا ہے راگ تھا کتاب پڑھنے کے بعد اپنے آپ سے کہا کہ دیکھو ارادہ کر کو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر رہا ہے, گناہ کر دیا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا. رد کم ہوگا. دیکھ رات جاری ہے, کون ٹکے تو بھی وقت ٹکتا نہیں. ٹکتا کیا وقت ہے, لیکن یہ بیٹھا بولتے گھر کے اندر گھڑی کھڑنا نہیں کرتا. میں تو اللہ بچہ مہینے سدھر گئی تو ہمیں سدھر گئے. جس وقت عورتیں سدھر گئے بول کو رپورٹ آتی اس وقت تاکراتا بند. گھر کے اندر کتنے غلط کام ہو رہی, اس پر آؤں جھڑکا نہیں. وہ آج کھڑکی تو بڑھیا مارتی, تمہارے ہنکا پھٹ گئے. گھر کے اندر گھڑی ٹکنا نہیں تھی, یہ چلنے لگا کو مرنے ہوتا نہیں تم نا. اس کے واسطے تھی تمہارا بیپار بھی پڑ رہا ہے نہیں, میرا میک اپ بھی پڑ رہا ہے نہیں. گھڑی لانے وقت نہیں, گھڑی کھڑنا نہیں کرتے. نماز چھوڑی تو پرواہ نہیں, گھڑی کھڑنا نہیں کرتے. قرآن چھوڑی تو گھڑی ایک وقت تمہیں چلی تو بھی وقت جاتا سر, نہیں چلی تو بھی جاتا سر. اب بعد میں گھڑی نہیں ہے, کتنے 2.5 گھنٹے چل نہیں ہے. 2.5 رہتے کیا چل ڈالتے کہ نہیں کی. گھڑی میں جو وقت رہتا وہ وقت نہیں رہتا. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پار ہو کر رہتا. یہ عقیدے سب غلط, چھوڑو عقیدے یہ سب.
عورتوں کے عقیدے سدھرے تو بہت فائدہ ہوگا. تیری مائیں تمہارے عقیدے تمہارے بچوں کی ولایت کی پہلی سیڑھی، تمہارا عمل تمہارے بچوں کی ولایت کی پہلی سیڑھی. تمہارا عقیدہ توحید کے بارے میں جتنا اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا بچہ اتنا ہی بڑا ولی کامل بنے گا. عورتوں کے عقیدے اللہ بچانا یہ کوئی حد نہیں. آیا ارے وقت جا رہا ہے، دیکھ ابھی بھی وقت ہے. پھر دوسری انگلی دیا، پھر اپنے نفس سے کہا، پھر شیطان بھگائی سب کرتے کرتے اپنے آپ کو اللہ کے فضل سے بچا کر پوری رات ہوئی. صبح کی نماز پڑھا، اجالا نکلا، باہر سے تو ماریا نہیں، اندر سے انہیں عزل کھول کر نکلی. ادا کرتی شکریہ بھیا، اس جنگل بیابان میں تمہیں ایک رات مجھے رہنے کا موقع دیا، اللہ تمہارا بھلا کرے. بولا ذرا اپنے کاموں میں رہ گیا. کئی دن گزرنے کے بعد سسری کی شادی کا وقت آیا. لڑکی کے ماں باپ لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کرنے لگے. تو لڑکی اس وقت آگے بڑھ کر عرض کرتی ہے کہ ابا جان یقیناً آپ کا فیصلہ میرا فیصلہ تھا، لیکن آج میں ایک اچھا فیصلہ آپ کے سامنے سنانے والی ہوں. وہ یہ ہے کہ لڑکا آپ تلاش کر رہے کرو، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں اس جنگل والے لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں جس کا تقویٰ مجھے پسند آتا، جس کی صورت نہیں، پرسنالٹی نہیں. کیا پسند آیا؟ تقویٰ پسند آیا. اس لیے کہ ابا جان جس رات میں راستہ گم کر گئی، اس رات جنگل بیابان میں اس کے اور میرے علاوہ کوئی اور نہیں تھا. اگر کوئی اور ہوتا تو آج تمہاری بیٹی کی عزت نہ ہوتی. لیکن اس اللہ کے بندے نے ایسا تقویٰ کر دکھایا کہ ابا جان صبح کو اٹھ کر میں نے اس سے رخصتی چاہی تو میں نے اس کے ہاتھ کو دیکھا تو جلی ہوئی انگلیاں تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی صاحب، رات کو تو انگلیاں اچھی تھی اب جلی ہوئی ہیں. اس نے کہا کہ کچھ نہیں بہنا. تو میں جب اصرار کر کے پوچھنے لگی تو کہنے لگا شیطان آ کر رات کو تیری عزت پر حملہ کرنے کے متعلق ورغلا رہا تھا، بہکا رہا تھا. میں شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اپنے نفس کو سبق سکھانے کے لیے انگلیاں دے دے کر سبق سکھاتا رہا. مجھے اس کا تقویٰ بہت پسند آیا ابا جان. میری خواہش یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں. سبحان اللہ. ایک زمانے میں لڑکیاں بھی لڑکوں کے تقوی دیکھتی تھی. آج سے کس کی گاڑی کیا ہے؟ تو نبی گاڑی نکل گئی نہیں، وہ تو بڈی ہوگی. ایکٹیوا، یاماہا، پلسر سبھی ہے نا بڈے. R15 سمجھ گئے کیا پک اپ دیتا، ایکسیلیٹر گیئر دیکھو شروع کریا، پورے گاڑیوں کو اوورٹیک کر ڈالتا. ادھر سے دوسرا، ادھر سے وہ کیا ایکٹنگ. ابھی جھکیا تو خبر ہی تھی، سگنل میں کھڑ جاتا کھڑ جاتا. پھر پیچھے آنے سامنے جانے والوں میں کیا فرق ہے؟ گاڑیاں پسند کرتے اور کیا کیا پسند کرتے. اچھا جب باپ نے بیٹی کی ایک صحیح خواہش کو سنا تو سوچا صحیح بات ہے، انہوں میری بیٹی کہہ رہی ہے تو صحیح کہہ رہی ہے، اس کا نکاح اسی سے ہونا چاہیے. سیدھے جنگل تلاشا ہوا گیا. بات آئی گئی، بھول گیا ٹکرا. وہ رات کو پناہ دیا تو شیطان ورغلایا تو سبق سکھایا تو شکری کا چہرہ تک یاد نہیں. برابر دیکھا رات اپنا، رات میں انہیں چھوڑا تھا نہ موبائل میں فوٹو پکڑ لو دیکھ لے. کوئی دیوانگی. اچھے بنو، اچھے بنو، آپ سے بہت کام لینا. جب آپ اتنے اچھے بن کر یہ رات مسجد کو آئے ہیں تو آپ اچھے بننے کا ارادہ کر لو، انشاءاللہ بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ آپ سے لیں گے. سنا سے گئے لڑکی کے والد جا کر تلاش کرے، لڑکے کو پکڑے، پکڑ کر کہنے لگے کہ بیٹا تیری شادی ہوئی نہیں ہے؟ چلتا میری شادی نہیں. کیوں نہیں کیا؟ حالات نہیں ہیں. اگر تیرے شادی کا میں انتظام کروں تو شادی کرے گا؟ اگر انتظام ہو جائے تو کر لوں گا، لیکن مجھ غریب کو کون کرے گا؟ میں جنگل بیابان کا رہنے والا ہوں، مجھ غریب کو کون کرے گا؟ بیٹے میں خود لڑکی کا باپ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی جو خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، شہر کی یکتا ہے، مہبری مہرو مہجبی ہے،
میں میرا بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. چچا آپ راضی تو میں کیا. ایک نکاح ہوا, پہلی رات آئی, میاں بیوی کمرے میں ہیں, ذرا تمہیں بھی وہاں جاؤ. سمجھ میری بات کیا سے بتا بول رہی حضرت سے کہاں ختم کروا دیں گے نا. سمجھ میں آئی بات. اس کے بعد دیکھو کمرے کے اندر حدیث جاتے ہیں. اللہ, کمرے کے چار دیواری کے واقعات بھی ہیں کتابوں میں. تمہیں اسے سچی باتیں نہ سمجھنا. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ قاسم العلم والخیرات کی پہلی رات کا واقعہ موجود ہے. حضرت قاضی شرعی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت عمر, عثمان اور علی تینوں خلیفہ کے دور کے چیف جسٹس, ان کے پہلی رات کے کمرے کے واقعات موجود ہیں. ایسے بڑے بڑے اولیاء کے واقعات موجود ہیں امت کی ہدایت کے لیے, نمونے کے لیے. یہ غلیظ باتیں نہیں ہیں. غلیظ تو وہ ہیں جو رات کے اندھیرے میں کچھ لوگ دیکھتے ہیں, لیکن یہ غلیظ نہیں ہے. جب کمرے کے اندر میاں بیوی تھے تو شوہر سلام کرتا ہوا گیا, اپنی بیوی کو دیکھا اور بیوی نے بھی شوہر کو دیکھا. شوہر کو تو کچھ یاد نہیں ہے, لیکن بیوی کو یاد آ گیا وہ منظر. ہمیں بھی کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں, جو روح کو بعد میں دیکھتے ہیں, زیور پہلے دیکھتے ہیں. شیواجی نگر کا مارکیٹ کا یہ تو میرا دوسرا بڑا مگر بولتا یہ کرتا یہ. دعوت میں دیکھو چھوٹے کا بول کو پاڑے کا ڈالیا, چھوٹے کا بریانی بول جاؤ ڈالیا تو کون سا پاڑے کا. تو سننے میں ملاوٹ نہیں کرتا. نہیں دیکھے بیوی کو دیکھے زیور اٹھا دیکھتا, وہ اندھیرے میں جس ہم کیا سے اجاگر کام کا مال مار کے دیکھ لیتا. کیا تمہارے ہاتھ بڑے اچھے ہیں نا, انگوٹے کسی دیکھ رہا تھا. شہر کے اپنے آپ کے ماحول میں رہتے ہیں, سب دیکھیں گے, سمجھ میں آئی بات ہے. لیکن اس وقت شوہر نے بیوی کو دیکھا, بیوی نے شوہر کو دیکھا. بیوی نے پوچھا کچھ یاد آیا سرکار؟ نہیں کچھ یاد نہیں آیا. کیوں کیا بات ہے؟ کوئی واقعہ زندگی میں ایسا بھی ہوا ہے کہ تنہا تم کسی عورت کے ساتھ رہے ہو؟ ہاں ہاں یاد آیا. ایک مرتبہ جنگل میں ایک لڑکی بھٹک کر آ گئی تھی. ایک مرتبہ جنگل میں لڑکی بھٹک کر آ گئی تھی, لیکن میں نے اس کو پناہ دی. اللہ میری بھی حفاظت کیا, اس کی بھی حفاظت کیا. جانتے نہیں, مجھے یاد نہیں آیا. اس وقت بھٹک کر جو لڑکی آئی تھی وہ لڑکی کوئی اور نہیں, میں ہی ہوں. وہ لڑکی کوئی اور نہیں, میں ہی ہوں. اس وقت کا تقویٰ اللہ کو پسند آیا. اس وقت میں حرام تھی, ایک رات کے لیے آپ نے حرام کو قربان کیا. پوری زندگی کی راتیں اللہ نے میرے لیے, آپ کو, آپ کے لیے مجھے حلال کر دیا. جو اللہ کے لیے حرام کو ترک کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اسی حرام کو حلال کی شکل دے کر دے دیتا ہے. بیت المقدس کو پتہ کرنے کے لیے عمر فاروق جب جا رہے تھے, راستے میں جو لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں اپنے شباب کا اظہار کرتے ہوئے, لیکن حضرات صحابہ و تابعین اللہ کے خوف سے اپنے نگاہوں کو نیچے رکھ کر جب گزر گئے تو ان کی نگاہوں کی حفاظت خدا کو اتنی پسند آئی کہ وہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. تو حضرت عمر فاروق نے ہر ایک کے ساتھ ایک لڑکی کا نکاح کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کام لینے پر آتے ہیں تو سب سے کام لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی کام لے, آپ سے بھی کام لے. دیکھو کام لینے کا ارادہ ہے تو اسی لیے اتنی رات کو آپ کو یہاں پر بلایا اور بٹھایا ہے اور خود دین کی بات سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے. اب وقت گھڑی ہے دعا کا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ سب مل کر دعا کریں گے. اس لیے میرے دوستو دعا کرنے سے پہلے آخری مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی کہ آپ حضرات مسجد کی تعمیر اور توسیع کے لیے چندہ عنایت فرمائیں. کوئی خالی ہاتھ نہ جائیے. 50 روپے اور 100 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے اور بھی دے گا. مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ عنایت فرمائے. ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیں. اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو دلانے کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله